حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جشن دستار بندی جو نہایت ہی خوشبو و احتشام کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دستار بندی کا پرکشش منظر بھی ملاحظہ فرمائیں گے، جس کے لیے یقیناً آپ بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ دارالعلوم رضا احمد کے تعلق سے اور چند باتیں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ 17 جون 2002 مطابق 5 ربیع الاخر 1423 ہجری بروز دوشنبہ کے دن اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اور اس ادارے کی بنیاد رکھنے کے بعد اس کے جو ذمہ داران ہیں بالخصوص نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں گرامی وقار حضرت سید اقبال احمد ہاشمی صاحب، اور ان کے ساتھ آپ کے جملہ رفقا، جن کی انتھک اور بے پناہ کوششوں سے یہ ادارہ دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہوا اس منزل تک پہنچا جس سے آپ آج اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ان تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالخصوص اہل محلہ اس رضا نگر کی آبادی کے جملہ حضرات کا، اور پارا کالونی اور پارا گاؤں کے تمام افراد کا، جنہوں نے ہر موڑ اور ہر موقع پر دامے دل میں قدم صف نے اس کا تعاون کیا۔ وہ ادارہ جسے ایک پود لگایا گیا تھا آج ایک تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ دوسری فصل بہار ہے بچوں کی شکل میں، جو آپ حضرات ابھی تھوڑی دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ بہت زیادہ گفتگو نہ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ اب علماء کرام کی بارگاہ میں شال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس ادارے کی روح رواں حضرت الحاج السید الشاہ اقبال احمد ہاشمی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، جو ہمارے علماء کرام کو اپنے دست مبارک سے شال اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ حضرت تشریف لائیں۔ آپ حضرات حضرت کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت عطا فرمائے، علی رہتے ہیں آپ، اور آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھیں۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ پیر طریقت آل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ معیز الدین صاحب قبلہ ازہری، جو امیٹھی شریف سے تشریف لائے ہیں، آپ کو شال پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا ماہر درسیات علامہ مفتی محمد شریف صاحب قبلہ ازہری، استاد الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد سے تشریف لائے ہیں۔ ادارے کی روح رواں کے دست سے انہیں شال پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہا ہے، بیٹھ جو جا کے آگے، آگے بیٹھ جاؤ۔ اب آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم وارثیہ گومتی نگر کے نہایت ہی موقر استاذ القراء والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری برہان الدین صاحب کے تشریف لائے ہیں، جنہیں حضرت اپنی دعاؤں سے اور شال سے نوازیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت علامہ مولانا صفی اللہ صاحب اللہ، جو ہمارے ادارے کے نہایت ہی
ہمارے اس ادارے کے پڑوسی بھی ہیں اور الحمدللہ بہت خیال کرتے ہیں علماء اور طلباء کا، نہایت ہی مخیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے اس ادارے کے استاذ یعنی بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرایا ہے، میری مراد قاری محمد عامر صاحب، جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت کر کے آپ کے سامنے ان ہونہار بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ طالب علم سے نہیں پہچانے جائیں گے بلکہ ایک حافظ قرآن کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ادارے کے ایک نہایت ہی متحرک فعال عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران خان صاحب، انہیں شال سے نوازا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرات، اب اس ادارے سے جن بچوں نے علم دین حاصل کیا اور قرآن مقدسہ سے اپنے سینے کو محفوظ فرمایا ہے، ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ان کا نام لوں گا۔ ان بچوں نے نہایت ہی محنت و مشقت کر کے کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کیا، دوستوں کی دوستی، یاروں کی یاری، والدین کی محبت کو ترک کر کے گھر سے دور رہ کر یہاں اساتذہ کی جوتیوں کو سیدھا کر کے اور محنت و مشقت کر کے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ آج ان کے سر پر دستار حفظ لپیٹا جائے گا اور انہیں سند سے نوازا جائے گا۔ میں آواز دوں گا محمد فراست ابن اسلام خان ضلع رامپور، محمد اکرام ابن عبدالحسن ضلع بریلی، محمد غلفام بن منشی جی ضلع رامپور۔ یہ تین حضرات آئیں اور ہمارے جو یہاں اکابر اساتذہ ہیں، علماء ہیں، حضرت علامہ مولانا صف اللہ خان صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں، اور قاری برہان الدین صاحب قبلہ اور ہمارے پیر طریقہ صاحب قبلہ، آپ حضرات اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار لپیٹیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مذہب اسلام زندہ باد، دارالعلوم رضائے احمد زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ محمد فرمان بن شفیق احمد ضلع بریلی، محمد نزاکت بن ریاست ضلع بریلی، محمد فردوس بن ذوالفقار علی جھارکھنڈ، محمد اویس بن محمود حسن ضلع رامپور، محمد عمر بن انصار لگ ضلع بستی، محمد عظیم بن محمد علی ضلع ودھم سنگھ نگر اتراکھنڈ، محمد زید بن مولانا مختار احمد ضلع رامپور، محمد سہیل بن عبدالرزاق لکھنؤ، محمد شاہد بن اشفاق خان ضلع رامپور، محمد انیس بن رفیق احمد ضلع رامپور، انیس احمد بن پکھو ضلع بریلی۔ میں نہایت ہی تیزی کے ساتھ ان بچوں کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، یہ بچے جلد سے تشریف لائیں اور ان کے سروں پر دستار لپیٹی جائے اور انہیں سند سے نوازا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بچے آج یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ دستار لپیٹی جا رہی ہے، ہمیں سند سے نوازا جا رہا ہے، لیکن ان کی خوشی کے ساتھ ساتھ انہیں غم بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ غم کیا ہے؟ وہ غم یہ ہے کہ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم ادارہ کے در و دیوار سے دور ہو جائیں گے، اساتذہ کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے۔ وہ ادارہ جس میں ہم صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ دل سے کس طرح مٹا دوں تیری یادوں کے نقوش، دل سے کس طرح مٹا دوں تیری یادوں کے نقوش، مجھے مجبور نہ کر میرے امکان میں نہیں۔ حضرات،
یہ خوشی اور مسرت میں تو مگن ہے کہ اب ہمارے سر پہ دستار لپیٹی جا رہی ہے، لیکن انہیں کیا معلوم اب یہ اساتذہ کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے۔ جب کلی پھول بننے کے لیے مسکراتی ہے اور جب پھول بن کے تیار ہوتا ہے تو مالی اسے توڑ لیتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے شاعر نے کہا ہے پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے۔ آج یہ بچے، لیکن میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ کی کمی کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا کہ طالب علم ہے، اب آپ طالب علم نہیں ہیں۔ طالب علم تو آدمی ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن جو ایک ہمارا ایک دستور اور جو ایک نصاب ہے، اب آپ اس منزل سے اوپر آ چکے ہیں۔ اب طالب علم سے اب حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ اب اگر آپ کے اندر کوئی کمی پائی جائے گی تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا آپ حافظ قرآن ہو کر ایسی غلطی کر رہے ہیں۔ تو میں نے نصیحت کرنا چاہوں گا کہ تم جہاں بھی رہنا، جس حال میں بھی رہنا، شریعت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر قائم و دائم فرمائے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو قرآن پاک ہے اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ہیں جو بطور تحفہ بچوں کی دی جا رہی ہیں، میں ان تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا جن کے اسماء گرامی ہمارے اس لسٹ میں ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو تقسیم انعام عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آواز دوں گا حاجی نور خان صاحب کو، اور اس کے بعد افضل بھائی کو، جناب نفیس بھائی، جناب ابرار صاحب، جناب عرفان صاحب۔ یہ 5 حضرات سب سے پہلے تشریف لائیں اور میری آواز اگر سن رہے ہو تو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ حاجی نور خان صاحب، جناب افضل حسین صاحب، جناب نفیس احمد صاحب، جناب ابرار احمد صاحب، جناب عرفان صاحب۔ آپ حضرات تشریف لائیں اگر میری آواز کو سن رہے ہو اور اپنے ہاتھوں سے یہاں انعام رکھا ہوا ہے بچوں کو دیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے افضل بھائی آ چکے ہیں۔ جناب محمد امجد صاحب، جناب جمال احمد صاحب، جناب لقمان احمد صاحب، جناب زبیر بھائی، آپ حضرات تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام سے نوازیں۔ جناب زبیر احمد صاحب، جناب شمس الدین صاحب، جناب اجمیری صاحب، جناب عین الحق صاحب، جناب شمس الہدیٰ صاحب، ڈاکٹر کلیم صاحب، ڈاکٹر کلیم صاحب، شرف الدین صاحب، جناب جاوید صاحب، جناب شریف اللہ صاحب۔ آپ حضرات تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام دیں۔ حاجی اشفاق صاحب، خلیل شاہ صاحب، جناب مجیب صاحب، جناب ببلو صاحب، جناب لیاقت صاحب، جناب قاضی توحید صاحب، جناب نظام صاحب، جناب نیاز احمد صاحب، جناب شہباتی صاحب۔ آپ تمامی حضرات، جن حضرات کا نام میں نے لیا ہے، آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کا جو انعام رکھا گیا ہے تو آپ حضرات اپنے ہاتھوں سے، ابھی تک آپ نے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کی اور بچوں کا بڑا خیال کیا، آج آخری وقت اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام دے کر ان کو رخصت کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول جشن دستار بندی، اللہ، جشن دستار بندی، دارالعلوم رضائے احمد، دارالعلوم رضائے احمد، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ یہ پرکیف منظر جسے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، یقیناً آپ کا دل پاک پاک ہو رہا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اتنی بڑی خوشی کا موقع ہے
اتنی عظیم سعادت ہے حضرات گرامی جو ہر شخص کو یہ جناب عارف بھائی ہاں ان کا نام تو میں بھول گیا تھا وہ بھی آئے اور اپنے ہاتھوں سے آپ حضرات جیسے تشریف لائیں تاکہ اس کے بعد کی جو کارروائی ہے پروگرام کا جو ایک حصہ ابھی باقی ہے اسے پورا کیا جائے.